طویل نظم، اس کا عنوان ہے یہ بستی میری بستی ہے۔ جہاں میں ہوں یہاں جب رات ہوتی ہے تو اس ساحل پہ سورج نور برساتا ہے، جس کی ایک ایک موج رواں کے ساتھ میرا دل دھڑکتا تھا، دھڑکتا ہے۔ یہ میرا شہر، یہ میری گلی، میرا محلہ ہے۔ جو میرا بس چلے میں اس گلی کی دھول پلکوں سے اٹھا لوں، چوم لوں، اس میں نہا لوں، اوڑھ لوں، اس کو بچھا لوں اور اس میں دفن ہو جاؤں۔ یہ اجلی دھول جس میں میری یادوں کے ہزاروں رنگ رقصاں ہیں، جہاں اب بھی میرا بچپن سنہری تازیوں کی پنیوں سے اور ریواسن کے درختوں سے مجھے آواز دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہاں آؤ، ادھر دیکھو، ابھی تک یہ محلہ پہلے جیسا ہے۔ یہاں رنگین تہواروں کے پیراہن میں انسانی تعلق کے سبھی جذبے توازن سے ابھی تک ایک سے موسم میں ٹھہرے ہیں۔ یہاں پر 11ویں کے چاند کی اب بھی وہی رونق، وہی برکت ہے۔ رنگین شامیانوں اور چٹی چاندنی پر دور تک قوالیوں کی روح افزا لہر کی وہ عطر سامانی ابھی بھی ہے۔ وہی ڈھلتی ہوئی شب اور وہی باد صبا کے دوش پر خواجہ کے دیوانوں کی آوازوں کی سرمستی، وہی خواجہ میرے خواجہ معین الدین کی گردان۔ اس گردان میں اللہ جانے کیسا جادو تھا کہ اب تک حافظے سے اس کی شیرینی نہیں جاتی۔ یہاں ماہ محرم کی نموداری پہ یکساں جوش سے فاروق و حیدر، عائشہ و فاطمہ مل کر سبیلیں اب بھی ننھے منھے ہاتھوں سے لگاتے ہیں۔ وہ مٹی کے گھڑوں پر سرخ کابس مل کے ان کو رہگزر پر ایک سی ترتیب سے اب بھی سجاتے ہیں۔ سبیلیں سرخ کپڑوں سے مزین جگمگاتی ہیں، ہر ایک پیاسے کو رستہ روک کر پانی پلاتی ہیں۔ یہاں عثمان بابا والا اونچا تازیہ اب بھی کھڑا ہوتا ہے، جس کی جھلملاہٹ میرے اندر ایسے رقصاں ہے کہ اس کی خیرگی سے روح تک میری منور ہے۔ میرے اندر جو ہے ایک درد کی ننھی سی لو روشن، اسی آواز کی بالیدگی کا ایک پرتو ہے۔ میرے عثمان بابا کی وہ اشکوں سے دھلی آواز، 9 کی رات کو جو وہ شہادت نامہ پڑھتا تھا، غم شبیر کا یہ سوز اس پر ختم تھا گویا۔ عجب کردار تھا عثمان بابا کا، ہر ایک بچہ تھا اس کا سر چڑھا، وہ چاہے جس کا ہو۔ سکینہ ماروی سے لے کے وہ گلیوں میں جھاڑو دینے والے اپنے جوزف داس کا لڑکا تلک اس کا چہیتا تھا۔ عجب فہرست تھی اس کی کہ اس فہرست میں کوئی نہ گورا تھا، نہ کالا تھا، نہ اونچا تھا، نہ نیچا تھا۔ ہمارے اس محلے میں خدا کے فضل سے ہر سمت ڈھیروں ڈھیر بچے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ سب عثمان بابا پر اچانک ساتھ ہی یلغار کرتے تھے، مگر پھر بھی برابر سے نہ جانے کس طرح ہم سب میں وہ جنگل جلیبی بانٹ دیتا تھا۔ ہمارے اس محلے میں کئی کردار تھے جن میں وہ گہری گہری کالی آنکھوں اور شیشے کی جھلمل اوڑھنی والی سکینہ ماروی میری سہیلی تھی۔ وہ پٹری پار سے پینے کا پانی لینے آتی تھی۔ ہمارے گھر کے اور مالیر کے اس کھیت کے مابین یہ ایک ریل کی پٹری خط تنسیق تھی گویا۔ سکینہ ماروی بھی کیا عجب لڑکی تھی، جو میری زباں سے اور میں جس کی زباں سے نابلد تھی، پھر بھی جانے کس طرح شیر و شکر تھے ہم۔ ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہر طور ہم آہنگ تھیں اتنی۔ بظاہر تو ہمارے درمیاں ماحول نے ایک بے ضرورت حد فاصل کھینچ رکھی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیا کشش تھی کھڑکیوں کے اس طرف سے جھلملاتی ماروی کی کالی آنکھوں میں۔
نہ جانے کون سا جادو تھا ان ظالم دوپہروں میں، جو کچی نیند سوتا چھوڑ کر ماں کو دبے قدموں میں آ چھپتی تھی پیڑوں میں۔ عجب بے خوف موسم تھے، ہم اکثر باغ سے ایک ساتھ ہی امرود کی چوری میں پکڑے جا چکے تھے، پر سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مالی کی ہر ایک گالی، ہر ایک پتھر اکیلی ماروی ہی کے لیے مخصوص تھا کیوں کر۔ ہمارے اس محلے کے سرے پر آخری گھر مائے کا تھا، یوں تو کہلاتی تھی مائے بوڑ والی، لیکن اس کے گھر کے آنگن میں فقط ایک نیم ہوتا تھا۔ کوئی جب پوچھتا مائے سے وجہ تسمیہ اس نام کی تو وہ بہت دھیرے سے ہنستی اور کہتی تھی، اجی وہ بڑ کا اونچا پیڑ تو میں ہوں۔ کبھی ہنستی ہوئی آنکھوں میں اس کی جھانک کر دیکھو تو لگتا تھا چھلک اٹھیں گی، پر اتنا ہی کہتی تھی، کبھی لاہور دیکھا ہے؟ میاں والی سے گزرے ہو؟ نہیں دیکھے اگر یہ شہر تو کیا خاک دیکھا تم نے دنیا میں؟ کبھی لاہور سے گزرو تو تھوڑی دیر کو رک کر محلہ بوڑ والا چوک میں میرا کسی سے نام لے دینا۔ میاں والی کو جانا ہو تو وہاں دیوار پر بیٹھے ہوئے کاغذ سے میرے ماں کا اور پیو کا ذرا احوال لے لینا۔ وہ پھر سے ہنسنے لگتی تھی۔ جگت ماں تھی وہ، سو چھوٹا بڑا ہر کوئی اس کو مائی ہی کہہ کر بلاتا تھا۔ سویرے ہی سویرے مائے کے ہاتھوں کے ان مولی بھرے خستہ پراٹھوں کے بنا کب سردیوں کا لطف آتا تھا۔ گلابی جاڑے آتے ہی چھتوں پر مختلف دالوں کی بڑیاں سوکھنے لگتیں۔ ذرا خن کی بڑھی اور تل کے لڈو لے کے مائے آ پہنچتی تھی۔ حقیقت میں وہ بڑ کا پیڑ تھی جس کی گھنی چھایا تھی سب کے واسطے یکساں۔ میرا بچپن بلاتا ہے تو مجھ کو یاد آتا ہے اس آبادی میں اور اس ریل کی پٹری میں جو بھی فاصلہ تھا اس کو خضرو جھاڑیوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ مگر اکثر یہاں پر سال پیچھے ایسا ہوتا تھا کہ ہم اسکول جانے کو سویرے ہی سویرے گھر سے نکلے تو ٹھٹک جاتے تھے پل بھر کو۔ ہم آنکھیں مل کے پھر سے دیکھتے جنگل میں منگل ہے، وہ خضرو جھاڑیاں ہم جن میں تتلی بھی پکڑنے کو اگر جاتے تو زخمی ہو کے آتے تھے۔ وہ راتوں رات چھت کے طور اور دیوار کی صورت کھڑی دکھلائی دیتی تھی۔ یہ سب بنجارنوں کے کھردرے ہاتھوں کی برکت تھی کہ خار و خس کو بھی چھو لیں تو وہ اس کو چمن کر دیں۔ جہاں گردوں کے چھوٹے چھوٹے یہ ٹولے ہزاروں سال سے گردش میں ہیں اور کتنی تہذیبوں کے جنگل سے یہ گزرے ہیں، مگر اپنی الگ تاریخ اور تہذیب رکھتے ہیں۔ یہ اپنے نین، اپنے نقش اور آواز کا جادو، نہ جانے کون سا قانون ہے جس کے تحت نسلوں کی اور تہذیب کی الغار سے یکسر بچائے ہیں۔ جو ان میں جھانک کر دیکھو تو تہ در تہ ہزاروں رنگ ہیں چھوٹی سی دنیا میں۔ میرا معمول تھا اسکول سے آتے ہوئے اکثر ٹھہر کر دیکھتی تھی اس نئی دنیا کے ہنگامے۔ سنہری جھاڑیوں کے بیچ پیلے پھول ہنستے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے سے بکری کے بچوں کے گلے میں گھنٹیوں کا شور اور وہ مرغیوں کا اور بطوں کا پروں کو پھڑپھڑانا ایسا لگتا تھا فرشتے بات کرتے ہیں۔ یہاں چھوٹی سی جگنی کھیلنے کی عمر میں مٹی کے ہاتھی اور گھوڑے میں جو محنت کے انوکھے رنگ بھرتی تھی، میری آنکھوں نے پھر ویسے کھلونے ہی نہیں دیکھے۔ وہ گاتی تھی تو لگتا تھا کوئی دل کھینچے لیتا ہے۔ وہ ماں کے ساتھ ہم آواز ہوتی تھی، بلا لو یا رسول اللہ، ہمیں بھی اپنے روضے پر بلا لو یا رسول اللہ۔ وہ سر تاپا فقط آواز تھی یا بانسری کوئی،
یہ چھوٹا سا محلہ کیا تھا، ایک رنگین دنیا تھی جہاں پر موسموں کی سختیوں میں بھی انوکھا حسن ہوتا تھا۔ ہمیشہ سردیوں کی رات میں سوندھی سنہری مونگ پھلیوں اور چلغوزوں کے ٹھیلے تک خرد گل خیر کی آواز ہم کو بستروں سے کھینچ لاتی تھی۔ گلابوں میں بسی وہ ریوڑیاں اور بھوبل میں دبی میٹھی شکرقندی تو از خود ہے شکرقندی، مگر وہ شے کہ جس کو ذائقہ کہتے ہیں وہ دراصل تھی تاثیر مٹی کی۔ وہ سائیں اللہ ڈینو کے ہرے امرود، لالا شام کی قلفی ملائی اور ڈیرے والیوں کے مٹیوں کے ہاتھی، گھوڑے، ڈگڈگی، پنکھے، کھلونے اور غبارے، سبھی میں رنگ تھے کتنے۔ یہاں مٹی کے چھوٹے سے کھلونے میں بھی ننھا سا ہمکتا دل دھڑکتا تھا۔ یہاں کاٹھی کے گھوڑے کی اڑانیں آسماں تک تھیں۔ مجھے جب یاد آتی ہے تو دیوانہ سا کر دیتی ہے وہ خوشبو رواسن کی، وہی مالیر کے کھیتوں کی البیلی ہوا، امرود اور شہتوت کے پیڑوں کی وہ شاخیں، وہی مالیر کے کھیتوں کی البیلی ہوا، امرود اور شہتوت کے پیڑوں کی وہ شاخیں کہ جن پر میرے بچپن کا بسیرا تھا، وہ کانٹوں کی سنہری جھاڑیاں میں جن میں اکثر اپنی آنکھیں بھول آتی تھی، وہ مسجد جس کی چھوٹی چھوٹی دیواروں پہ بچے دوڑتے پھرتے تھے، جس کے فرش پر تڑکے کے جیسا نور تھا، ٹھنڈک تھی اور آسودگی ہر سو، جہاں در پر کھڑے چھتنار گولر پر روپہلی، چمپئی اور کاسنی پریاں اترتی تھیں۔ کبھی قرآن پڑھتے پڑھتے ہم گولر کی پریوں کے تصور میں ذرا سا رحل پر بس ایک جھپکی لے کے پریوں سے گلے مل کے پلٹ آتے تھے واپس مولوی صاحب کی قمچی سے۔ مسلسل تازیوں کی پنیوں سے اور مسجد کی منڈیروں سے، مسلسل حیدر و فاروق کی رنگی سبیلوں سے، سکینہ ماروی کی اوڑھنی میں جھلملاتے ننھے شیشوں سے، وہ جگنی والے چھوٹے لال مٹی کے کھلونوں سے، رواسن کے درختوں سے، میرا بچپن مجھے آواز دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی تک یہ محلہ پہلے جیسا ہے، یہ ممکن ہے میں اس کی مان بھی لیتی۔ وہ کہتا ہے ابھی تک یہ محلہ پہلے جیسا ہے، یہ ممکن ہے میں اس کی مان بھی لیتی، مگر میں نے ابھی جو ہوش کی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ منظر اور ہی کچھ کہہ رہا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ وہی کردار ہیں سارے، وہی میرا محلہ ہے، وہی ہیں میرے ہمجولی، ہر ایک مانوس چہرہ ہے، مگر جو ہے وہ سہما ہے۔ یہ پیڑوں کے بجائے خوف کے سائے میں بیٹھے ہیں، یہ بچے کیسے بچے ہیں، مسلسل گفتگو کا مگر جو ہے وہ سہما ہے۔ یہ پیڑوں کے بجائے خوف کے سائے میں بیٹھے ہیں، یہ بچے کیسے بچے ہیں، مسلسل گفتگو کا ان کے محور صرف گولی ہے، مگر گولی کے پیچھے اختر و انور بھی لڑتے تھے۔ مجھے بھی اچھے لگتے تھے بہت یہ خوشنما کنچے کہ جب رکھ کر ہتھیلی پر اسے ایک آنکھ سے دیکھو تو کھنچاتے تھے کتنے رنگ اس ننھے سے کنچے میں۔ کبھی محسوس ہوتا تھا کہ ہم نے ایک ہتھیلی پر اٹھا رکھی ہے یہ دنیا، کہ سارے بر اعظم بحر اعظم اب ہماری دسترس میں ہیں۔ عجب قدرت، عجب تسکین کا احساس ہوتا تھا، مگر یہ میرے ہمجولی، یہ جس گولی کی باتیں کر رہے ہیں اس میں چنگاری ہے اور بارود کی بو ہے۔ ابھی بالکل ابھی میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ منظر کیسے بدلا ہے، وہی مسجد کا دروازہ، وہی ہے پیڑ گولر کا، اور اس گولر کے نیچے ایک ہنسی آنکھوں، سنہری چوٹیوں والی وہ لڑکی میری جگنی تھی۔ ابھی بالکل ابھی میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کا جسم
टुकड़े टुकड़े होकर कैसे बिखरा है, मगर फैले हुए हाथों में एक रोटी का टुकड़ा है। वो मस्जिद का मुक़द्दस फर्श उसके खून से भीगा है। वो गूलर जिस पे मेरे ख्वाब की परियों का डेरा था फ़कत आसेब लगता है। दिखाई कुछ नहीं देता, लहू में शोर बरपा है। सुनाई कुछ नहीं देता, जो दिल पर हाथ रखो तो फ़कत इतना ही कहता है। वो ईसा चौक हो या दास मंजिल का कोई मंदिर, लोहारी गेट हो या गोट कासिम की कोई बस्ती, वो बाबुल इल्म हो या मस्जिदे सिद्दीक़ अकबर हो, हुसैनाबाद हो या वो मेरी फारूक नगरी हो, जहाँ भी गोलियां चलती हैं मेरे दिल पे लगती हैं। हर एक वो घर जहाँ मातम बपा है मेरा अपना है। ये जितना खून भी अब तक बहा है मेरा अपना है। मुक़द्दस खाक पर बिखरे हुए उधड़े हुए आज़ा, जुनून की आग में झुलसा हुआ हर लाश का चेहरा। अगर पहचान मुश्किल हो तो मेरा नाम लिख देना। ये आज़ा मेरे आज़ा हैं, ये चेहरा मेरा चेहरा है।